خاندان میں کسی کی ہلاکت ہو تو لوگ جنازوں اور یادگار تقاریب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اب سوگ اکثر زوم جیسی آن لائن ایپلیکیشنز کے ذریعے منایا جا رہا ہے. زوم پر یہ سب کچھ بہت پر اثر طریقے سے ہو رہا ہے. لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، مرنے والے کو یاد کرتے ہیں اور جنازے یا اس کے بعد کی عبادات میں حصہ لیتے ہیں. ریبائی جوسی ہڈسن کی یہودی عبادت گاہ سے منسلک کمیونٹی کے ایک رکن کی والدہ پچھلے مہینے گزر گئیں. یہ ہلاکت کورونا کی وجہ سے نہیں تھی. وہ شخص اپنے بیٹے اور خاندان کے ساتھ آخری رسومات میں شرکت کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر یہ کہ میرے ڈاکٹر، میری بہن، میرے کزن، یہاں تک کہ نیو یارک کے ریبائی نے بھی کہا کہ میں پاگل ہوں. لہٰذا میں نے سوچا یا تو میں بہت بہادر ہوں یا بہت بیوقوف. فیملی نے تدفین کی اس تقریب میں دور دراز سے شرکت کی. میری بھتیجے نے اپنا آئی فون پکڑا اور ہم لاس اینجلس سے فیس ٹائم کے ذریعے اس میں شریک ہو گئے. مسلم کمیونٹیز میں بھی مردے کو غسل دینے سے پرہیز کیا جا رہا ہے. منیاپولس کے امام کہتے ہیں مردہ جسم میں کووڈ-19 ہو سکتا ہے. Instead of washing, they are doing what's called تیمم اور dry. پانی سے دھونے کے بجائے تیمم کیا جاتا ہے. مردے کو کپڑے میں لپیٹنے کے بعد جسم کو تیمم دیا جاتا ہے جو پانی کا متبادل ہے. Then wiping over that. کرونا وائرس سے بہت سی ہلاکتوں کے بعد پوپ فرانسس گزشتہ مہینے ایسے افراد کے لیے خصوصی دعا کر چکے ہیں جو مردہ خانوں میں کام کرتے ہیں. اس وائرس نے اگرچہ عام مذہبی رسومات کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن دور سے بیٹھے سوگ منانے سے کچھ تسلی ہو جاتی ہے. And yet when we did it and we had over 100 people online. اور جب ہم نے ایسا کیا اور 100 سے زیادہ افراد آن لائن آئے تو بہت سکون ملا. دور ہونے کے باوجود اتنے لوگوں کو اکٹھا دیکھنا اچھا تھا. بچ جانے والوں کے لیے سوگ منانا ضروری ہوتا ہے. کسی کے پیارے کی موت کے بعد انہیں سب سے بہتر تحفہ مر جانے والے کے بارے میں کہانیوں کی صورت میں ہو سکتا ہے. اس لیے لوگوں کو اسکائپ، زوم اور فیس ٹائم پر پیغامات بھیجنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ کہانیاں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک ایسے وقت میں جب اتنی ہلاکتیں اور فاصلے لوگوں کو درپیش ہیں، کہانیاں سنانے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے. مائک او سلیون کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.